بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید اور میں ہوں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، ایک مرتبہ پھر کل سے آن لائن ایگزامز کا ایشو جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکا ہے۔ جب سے طلبہ نے مظاہرے شروع کیے اور مظاہرے جو تھے وہ پرتشدد بھی ہوئے اور اس کے نتیجے میں مختلف جگہ پر انتظامیہ نے جو کارروائی کی اس سے بھی معاملات جو تھے خراب ہوئے، اسٹوڈنٹس گرفتار بھی ہوئے، عدالتوں تک بھی معاملات پہنچے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ طلبہ ایک مرتبہ پھر پورے شد و مت کے ساتھ مطالبہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے ہمیں آن لائن پڑھایا ہے تو اس کے بعد ہم سے ایگزام بھی آن لائن ہی لیے جائیں۔ اب اس کی لاجک ہے کیا، اس میں ڈیسیژن کس نے کرنا ہے؟ تو ڈیسیژن کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس وقت سرکار کا اجلاس جاری ہے اور جیسے ہی وہ ختم ہوگا تو اس پر باقاعدہ کوئی فیصلہ لے لیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں ابھی تک جو فیصلے ہوئے ان کو دیکھ رہا تھا تو میرے پاس کوئی ایسی اپڈیٹ نہیں ملتی جس میں یہ کہا جا سکے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ٹھوس اور واضح فیصلہ کیا گیا۔ اصل میں یہ گم گو کی پالیسی تھی، یہ ایسی پالیسی تھی جس میں ابہام برقرار رکھا گیا تھا، کنفیوژن کو رکھا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں وہ تمام طلبہ جو امتحانات میں کچھ سپورٹ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ فزیکل ایگزامز کے نتیجے میں ان کے گریڈز متاثر ہو سکتے ہیں، انہوں نے دباؤ ڈالا۔ انہوں نے، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ انہوں نے یہ دباؤ وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود جو ہیں ان کی پالیسی کے بعد ڈالا، اور ان کا ایک دو روز پہلے کا ٹویٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آن لائن ایگزامینیشن کا فیصلہ جو ہے وہ جامعات کریں گی اور یونیورسٹیز کریں گی، اور اس سلسلے میں ایچ ای سی جو ہے وہ سپورٹ کرے۔ اب جب اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے تو ہر سٹوڈنٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کو سپورٹ ملے، اس کو ریلیف ملے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب ہم آن لائن پڑھ رہے تھے تو ہماری پڑھائی اس طرح نہیں ہو سکی جس طرح ہونی چاہیے تھی۔ جب پڑھائی اس طرح نہیں ہو سکی تو پھر فزیکل ایگزام میں، ایک سخت ایگزام میں ہم کس طرح جائیں؟ ہمارے ایگزام بھی نرم ہونے چاہیے اور اس کے نتیجے میں گریڈز بہتر آئیں اور ہم آگے جو ہے اپنے بہتر رزلٹ کارڈز کے ساتھ معاشرے میں کہیں بھی جاب کے لیے کہیں پہ بھی جانا چاہیں، آگے داخلوں کے لیے جانا چاہیں تو ہمارے جو گریڈز متاثر نہ ہوں۔ اس سلسلے میں میری جب جامعہ پنجاب کے وائس چانسلر صاحب سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہماری پالیسی یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو، لیکن سٹوڈنٹس کا نقصان نہ ہو چاہے تعلیم کا نقصان ہو جائے، ہمارے آنے والے مستقبل کا، ہمارے لوگوں کا نقصان ہو جائے، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ میں اس سلسلے میں راجہ یاسر ہمایوں سرفراز کی ٹویٹ بھی دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب سے بات کی ہے اور یہ کہا ہے کہ کلیئر ڈائریکشن دی جائے۔ میں ان کا آج کا یہ ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ابھی وہ کسی فوتگی کے سلسلے میں اپنے آبائی علاقے روانہ ہو گئے، ہم کوشش کریں گے ان سے بات بھی کر سکیں، لیکن ان کے ٹویٹ سے یہ واضح ہو گیا کہ ابھی تک کوئی کلیئر ڈائریکشن موجود نہیں تھی۔ جب کلیئر ڈائریکشن موجود نہیں تھی تو پھر اسٹوڈنٹس میدان میں بھی آئے، اور اس سے پہلے بھی ہم نیوز نائٹ بھی آپ کے سامنے کر چکے ہیں جس میں احتجاجی طلبہ کے ساتھ تھے، اور احتجاجی طلبہ کا یہ کہنا تھا کہ جب ہمیں آن لائن پڑھایا گیا ہے اور مختلف جگہوں پر آن لائن ایگزام ہو بھی رہے ہیں تو پھر باقی تمام جگہوں پر بھی ایگزام جتنے ہیں، امتحانات جتنے ہیں وہ آن لائن ہی ہونے چاہیے۔ اب یہ پنڈورا باکس کھل گیا۔ سوال بار بار یہی تھا کہ آپ جب آن لائن ایگزام کی بات کرتے ہیں تو اس میں نقد کو کیسے روک سکتے ہیں، اس کی کریڈیبلٹی، اس کی ساکھ کو کس طرح بنا سکتے ہیں؟ آن لائن ایگزام میں آپ ایم سی کیوز پر تو چلیں کسی حد تک آپ چلے جائیں گے، آپ ایک بچے کی پوری اہلیت کو کس طرح چیک کر سکتے ہیں؟ کیونکہ آپ نے رزلٹ دینا ہے، آپ نے اہلیت بنانی ہے۔ اور سوال یہ بھی ہے کہ کیا تمام جامعات کے پاس آن لائن امتحانات لینے کے لیے کوئی فول پروف سافٹ ویئر موجود ہے؟ کیونکہ کلاسز تو ہوتی رہیں لیکن کلاسز میں اور اس میں کتنا فرق ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور کیا یہ سب جو ہو رہا ہے، یہ آن لائن ایگزامز کا جو مطالبہ ہے، یہ ایزی گریڈنگ کے لیے ہے؟ کیا معذرت کے ساتھ، بہت ہی معذرت کے ساتھ، ہم نے نکموں کی، نالائکوں کی اور نوسر بازوں کی ایک نسل تیار کر دی ہے؟ یہ سخت لفظ ہے لیکن بظاہر ہم اپنے گرتے ہوئے تعلیمی معیار کو سامنے رکھتے ہوئے، سٹینڈرڈز کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طرح ہم نے بمشکل 80-90 دن اپنی جامعات کو چلایا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے تلخ حقائق ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ آنے والے دنوں میں ہمارے تعلیمی معیار کا کیا ہوگا، لیکن اس وقت جو چیلنج ہے اس پر بات کرنے کے لیے میں یہاں پر موجود ہوں اور میں مشکور ہوں۔ میں نے یہاں پر اپنے جن مہمانوں کو دعوت دی ہے وہ تعلیم کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، بہتر طور پہ جانتے ہیں۔ ہم ٹیلی فون لائن پر بھی دوستوں کو دعوت دیں گے، ہمارے ساتھ آئیں۔ اگر آپ آن لائن جو ہے سوشل میڈیا پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں
تو بھی آپ اپنے کمنٹس دے سکتے ہیں, ہم کوشش کریں گے ان کو بھی شامل کر سکیں. میں بہت ہی مشکور ہوں پروفیسر محبوب حسین میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ کا تعلق جامعہ پنجاب سے ہے, سابق صدر ہیں آل پاکستان اکیڈمک یونیورسٹیز کی اکیڈمک سٹاف ایسوسی ایشن کے. بہت بہت شکریہ یہاں پر محبوب صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تاریخ کے بھی استاد ہیں اور سمجھیں گے, ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم تاریخ سے بھی سبق لے رہے ہیں اور حال کا سبق بھی آپ سے لے رہے ہیں. اور دوسرے میرے ساتھ یہاں پر محمد علی صاحب موجود ہیں, میں ان کا بھی مشکور ہوں. آپ کیریئر کوچ ہیں, ایگزامز کے حوالے سے, چیزوں کے حوالے سے گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمد علی صاحب آپ کا بھی ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے. اور اس کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے طلبہ کی, تو طلبہ کی نمائندگی کے لیے متحدہ طلبہ محاذ سے نائب صدر ہیں PSF پنجاب کے حافظ عامر شہزاد میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اس وقت بڑی کنفیوژن ہے. کنفیوژن کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی طرف سے تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں آن لائن ایگزام ہونے چاہیے, ہر صورت میں ہم نے جو امتحان دینا ہے وہ آن لائن دینا ہے. مظاہرے کرتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, اپنی جامعات کو, اپنی مادر علمی کو توڑتے ہیں, اس کا مجھے علیحدہ دکھ ہے. میں یقین کریں میرے علیحدہ, یعنی کہ مادر علمی ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کی ماں ہو, اور اس ماں کو نقصان پہنچانا صرف اس لیے کہ آپ احتجاج کر رہے ہیں, آپ اپنی ماں سے ناراض ہیں, مجھے اس پر بھی دکھ ہے. وہ اس دکھ کا میں اظہار برملا کروں گا. لیکن چلتے ہیں آپ کے مطالبے کی طرف. آن لائن پڑھایا ہے تو امتحان بھی آن لائن لے, یہ ڈیمانڈ ہے. نجم علی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپنا موقع پیش کرنے کا. پہلے تو بہت شکریہ آپ کا. پہلے تو کچھ باتوں سے میں آپ کے اختلاف کروں گا جو آپ نے کہا ہے, کہ ہم تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. جولائی 2020 میں گورنر صاحب سے میٹنگ ہوئی جی, راجہ سرفراز ہمایوں صاحب سے میٹنگ ہوئی جی, HEC نے کمیٹی بنائی, PHEC کے چیئرمین سے میٹنگ ہوئی صرف مطالبات کے حل کے لیے. اگر تب کوئی جامعہ پالیسی, کوئی سینٹرلائز پالیسی آ جاتی تو شاید کل والا واقعہ نہ ہوتا. ٹھیک ہے, اگر آپ سٹوڈنٹس کے مطالبات ہی نہیں مانیں گے, اگر وہ پرامن سٹوڈنٹس کو اندر یونیورسٹی کے داخلے کی اجازت دے دیتے, وہ اپنے VC کے ساتھ گفت و شنید کر لیتے, کسی سے مل لیتے, تو شاید یہ سانحہ پیش نہ آتا کل والا. اور ہم بڑے پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں جو کل UCB میں ہوا, جو پولیس نے لاٹھی چارج کیا, جو سیکیورٹی گارڈز نے لاٹھی چارج کیا, ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ فی الفور گرفتار طلبہ کو رہا کیا جائے. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور میں بھی مذمت کرتا ہوں کہ جس طرح UCP پہ حملہ کیا گیا, جس طرح وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی, جس طرح وہاں پر لاکھوں کا نقصان کیا گیا, وہ بھی پرامن نہیں تھا. میں اس کی بھی مذمت, ٹھیک ہے آپ اپنی مذمت کیجئے, میں اپنی مذمت کرتا ہوں. آپ کو حق ہے مذمت کرنے کا, میرا بھی ایک رائٹ ہے, مجھے بھی رائے رکھنے کا حق ہے. دیکھیے اسٹوڈنٹس کو اگریسو نہیں ہونا, یہ بات پہلی بات ہے. کسی بھی مظاہرے میں اگریسو نہیں ہونا. آپ بس میرا یہ اختلافی نوٹ تھا, آپ کنٹینیو کیجئے گا پلیز. میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ اگریسو کیوں ہوئے, اس کے پیچھے ایک چیز ہے, وہ کیوں ہوئے. جب پورا سال ہم چیختے چلاتے رہے کہ جب باقی شعبہ جات زندگی بڑے چل رہی ہیں, کرونا SOP کے ساتھ سارے شعبہ جات زندگی میں کام ہو رہا ہے, تو تعلیم کیوں بند کی گئی؟ اس ملک میں تعلیمی شعبہ جات کو کیوں بند کیا گیا؟ اسکول, کالجز, یونیورسٹیز کو کیوں بند کیا گیا؟ جب کرونا SOP کے ساتھ اگر کالجز, یونیورسٹیز کھل جاتے تو شاید آج یہ موقع پیش نہ آتا آپ کو یہ پروگرام کرنے یار, حقیقت کی بات کریں. میں ٹویٹر پہ دیکھتا رہا, جب کھلی ہیں, کھولنے کا اعلان ہوا ہے, اس دن دیکھیں شفقت محمود کو شفقت کرنے کے نام سے جس قسم کے ڈرامے ٹویٹر پہ ہوتے رہے اور جس قسم کے ٹرینڈ چلتے رہے, تو پھر میں اسی پاکستانی قوم کی بات کر رہا ہوں نا. میں اس وقت امریکی, برطانوی یا کینیڈین اسٹوڈنٹس سے تو بات نہیں کر رہا. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میرا نہیں خیال کسی سیریس اسٹوڈنٹ تنظیم کے نمائندے نے آپ سے بات کی ہو یا اس طرح کی بات کسی سر ٹویٹر ٹرینڈ ریپرزینٹ کر رہا تھا نا, ریپرزینٹ کیا, سینکڑوں نہیں, ہزاروں نہیں, لاکھوں لوگ اس کے پیچھے. طلبہ نے, کچھ نان سیریس طلبہ نے اپنا بنایا ٹرینڈ. صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ صرف یہ گورنمنٹ جو ہے کوئی جامعہ پالیسی دے. اگر بچوں کو آن لائن پڑھایا گیا ہے تو اب ہم اس کے حق میں بالکل نہیں تھے کہ آن لائن ایگزامینیشن ہو. ہم نے سارا سال یہی کہا کہ ان کیمپس ایگزام ہونے چاہیے, ان کیمپس کلاسز ہونی چاہیے, لیکن آن لائن کلاسز کی کوالٹی جو آپ بہتر جانتے ہیں, اس کو بتانا کسی کو مقصود نہیں ہے, وہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کی کوالٹی آن لائن کلاسز کی کوالٹی میں کتنا ڈیفرنس ہو سکتا ہے. اچھا کیوں آن لائن, یہ بتا دیں مجھے بس. جب انہیں پڑھایا آن لائن گیا ہے, تو وہ کلاس جو ایگزام آن لائن اچھا نہیں پڑھایا گیا, آن لائن معیاری نہیں تھا, بہت ساری قباحتیں تھی, بہت ساری قباحتیں تھی, انٹرنیٹ کی فراہمی ٹھیک متاثر اس نے کیا. جب میرے بھائی آن لائن پڑھایا ہی نہیں ٹھیک گیا, تو پھر آن لائن پیپر کس طرح ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جب میں آپ کو اس میں ایک اور چیز کہتا ہوں, ہمارا اس میں ایک اور ایجنڈا ایڈ کرتا ہوں. جو ہم نے مطالبہ تھا ہمارا, جو بھی منظور نہیں ہوا, قطع نظر اس کے آن لائن پڑھایا گیا نہیں پڑھایا گیا, ہم نے ایک ڈیمانڈ پیش کی تھی
ان کو کہ آپ اس طرح کریں کہ اسائنمنٹس پلس پروجیکٹس کر دیں, اسائنمنٹس اور پلس پروجیکٹس کر دیں, امتحان نہ لیں. ٹھیک ہو گیا, یہ منظور نہیں ہوا, یہ منظور نہیں ہوا, ہم نے اپنی طرف سے حل جو دیا. اور اس میں میں ایک چیز ایڈ صرف کرنا چاہوں گا کہ اس حکومت کو صرف چینی مافیا, آٹا مافیا کی پشت پناہی کے علاوہ کوئی کام نہیں. ان کا تعلیمی نظام جو ان کے سالوں میں استحصال ہوا وہ کبھی نہیں ہوگا. چلیں, وہ آپ کا حق تھا اختلاف کرنا, سیاسی بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا اس میں, لیکن چونکہ وہ بھی آپ کا رائٹ ہے, جو آپ تنقید کرنا چاہیں آپ کا رائٹ ہے. میں محمد علی صاحب, آن لائن پڑھایا ہے, آن لائن ایگزام ہوں گے, کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد آن لائن پڑھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. میں آن لائن ٹریننگز خود کراتا ہوں, میں آن لائن سیشنز کرتا ہوں. میں انفیکٹ کیمرے بند کرنے کی اجازت نہیں تھا. پنجاب یونیورسٹی میں بھی میں نے پڑھایا, آن لائن پڑھایا. اسٹوڈنٹس جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں نہ آن لائن ایگزام میں کوئی پرابلم ہے پرسنلی میرے, ٹھیک ہے, بٹ اسٹوڈنٹس جہاں پر جو یہ بات کر رہے ہیں کہ آن لائن ایگزام میں بھی کوئی پرابلم نہیں, میرے نزدیک کوئی پرابلم نہیں ٹھیک ہے. اب اس کی میں آپ کو ایکسپلینیشن دیتا ہوں. آن لائن پڑھانے پہ الزام کہ ٹیچر اچھا نہیں تھا, مان لیا ٹیچر اچھا نہیں تھا, آف لائن پہ بھی تو وہی ٹیچر تھا, ٹیچر تو نہیں بدلا. ٹھیک, اب آپ آف لائن میں کلاس میں بیٹھ کے جہاز اڑائیں یا آپ آن لائن میں بیٹھ کے ماجے کی دکان پہ بیٹھ کے دودھ پی رہے ہیں اور ساتھ آپ نے اپنی کیمرہ آن کیا ہوا ہے, اپنا موبائل آن کیا ہوا ہے, جی کلاس میری آن ہے, ٹھیک ہے, اینڈ دین یو کمپلین کہ ٹیچر اچھا نہیں ہے. آئی ایم سوری, اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ. اگر ٹیچر تو وہی ہے نا, ٹیچر تو وہی ہے نا, پڑھانا بھی اس نے ویسے ہی ہے. بچوں کو کھلاتے رہتے تھے, محبوب صاحب کی طرف جاؤں گا, ان سے پوچھوں گا کہ یہ کیا کرتے تھے, تو وہ بچوں کو کھلاتے رہتے تھے. اور اب اگر دوسری بات, اب آپ بات اگر کر رہے ہیں, میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کا آن لائن ایگزام, میں نے او بی ٹی لیا, میں نے اوپن بک لیا ان کا. اچھا, اب وہ میرے اسٹوڈنٹس جو تھے, میں نے سب کے اسٹوڈنٹس کی ایک شرط رکھی ہوئی تھی کہ آپ کے کیمرے آف نہیں ہوں گے چاہے جو مرضی ہو. پوری کلاس کے کیمرے آن ہوتے تھے بیکاز ہم لوگ انٹریکٹ کرتے تھے. اچھا, جو اسٹوڈنٹ کہتا تھا میں کیمرہ آف کروں گا, میں کہتا تھا آپ کلاس نہ اٹینڈ کیجیے, آپ چھوڑ دیں کلاس, مجھے نہیں فرق پڑتا اس سے. ناؤ the reason I'm mentioning this thing is کہ ہمارے یہاں پر بہت آسان ہے کہ جی ہم 90s میں واپس لے جائیں اپنے سارے اسٹوڈنٹس کو, اسٹوڈنٹ طلبہ تنظیمیں بنائیں, ان کے لڑائیاں جھگڑے کرائیں, اور پھر ایک اور کوئی عاطف چودھری پیدا کریں, کوئی عابد چودھری پیدا کریں, ہم وہ چیزیں دوبارہ سے ریوائیو کریں, وہ والا جو اس وقت ہو رہا ہے. کیا آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کا اختلاف نہیں ہوتا؟ جب ماں باپ کا اختلاف ہوتا ہے تو کیا آپ ماں یا باپ کو ہاتھ اٹھا کے مارنا شروع کر دیتے ہیں, ان کے گھروں, اپنے گھروں کے دروازے توڑنا شروع کر دیتے ہیں؟ تو جو آپ نے جو پہلے بات کی تھی کہ جو یونیورسٹی کے دروازے انہوں نے جو توڑے ہیں وہ ساری چیزیں, اس پوائنٹ آف ویو سے میں یہ بات کر رہا ہوں. 25-30 لاکھ کا نقصان کر دیا وہاں پر. سر میں کہتا ہوں 25 پیسے کا نقصان کیا ہو, ایک گملہ ٹوٹا ہو, ایک گملہ ٹوٹا ہو. ناؤ کمنگ بیک ٹو یور اوریجنل کوسچن, آف لائن اگر آپ نے پڑھا ہے, ٹیچرز برے تھے, ٹیچرز نے پڑھایا نہیں ہے, اے لیولز او لیولز کے بچے جا کے ٹیوشنیں پڑھتے ہیں, پڑھ کے ایگزام دیتے ہیں, وہ تو نہیں وہاں پر جا کے پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا آن لائن ایگزام نہیں ہو یا ہمارا اس طرح سے ایگزام نہیں ہونا چاہیے. سو آپ نے پڑھا نہیں ہے اور اس کا الزام آپ ٹیچرز پہ دیں, یہ زیادتی ہے. آپ آف لائن میں بھی اگر آپ نے پڑھا ہے تو آپ کو آف لائن میں کیا پرابلم ہے؟ واٹ از یور ایشو؟ آپ نے پڑھا نہیں, پڑھایا نہیں صحیح نا سر, نہیں پڑھایا. میں کہتا ہوں تو وہی ٹیچر نے تو آپ کو آف لائن پڑھانا تھا, فرق کیا ہوا؟ ہاں اسی نے فزیکل کلاسز بھی اسی نے لینی تھی, اس کے بعد ٹیچر نے لائق تھا تو آپ فزیکلی بھی اس کے ساتھ نہ پڑھتے. پھر کیوں آپ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا؟ آپ جاتے یونیورسٹی کو شروع میں کہتے پہلے دن یہ ٹیچر اچھا نہیں ہے, اس ٹیچر کو چینج کر دیں. ایک بات آپ کا پریسیڈنٹ بنتا کہ جی میں اس ٹیچر سے, ہم لوگ آن لائن یا آف لائن, ہم اس ٹیچر سے اچھا, میں اس کو ایک اور طرح سے لیتا ہوں کہ آن لائن کلاسز میں سپورٹ کرتا ہوں آپ کو. آن لائن کلاسز مجھے اس لیے اچھی لگتی ہیں کہ آپ کے پاس ریکارڈڈ کلاس آ گئی, ایک آپ کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آئی, مثلا فزیکل کلاس میں میرا ٹیچر ایک چیز بتا کے چلا گیا, مجھے سمجھ نہیں آئی, میں شاید نہ پوچھ سکوں دوبارہ, 30 40 50 بچے بیٹھے ہوئے ہوں گے, میں نہ پوچھ سکوں, میں اس کو تھوڑا سا ریوائنڈ کروں گا, پیچھے لے کے جاؤں گا, میں اس کو دوبارہ سن لوں گا. اچھا چلیں, میں 10 دفعہ سن لوں گا, پھر مجھے پھر اس کی سمجھ نہیں آتی. پھر میں کیا کروں گا کہ آن لائن کلاس میں نیچے کمنٹس میں جا کے, وہ یوٹیوب پہ ہے, وہ کسی بھی سافٹ ویئر کے اوپر, میں نیچے ایک کوسچن پٹ کر دوں گا, مجھے استاد کی طرف سے بھی جواب آئے گا, مجھے دوستوں فرینڈس کی طرف سے بھی آئے گا. لہٰذا جو ایک ایشو کے اوپر گرپ ہونی چاہیے میرا اس کے اوپر, میں نے باقاعدہ وائس چانسلر گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے ساتھ ایک باقاعدہ انٹرویو کیا تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اس کو پراپرلی یوز کریں تو یہ فیسلٹی کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک ہی ٹاپک کے اوپر کئی ٹیچرز کو سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. یعنی کہ جو آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ تیاری نہیں ہو سکی, عامر صاحب آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی پڑھایا نہیں جا سکا آن لائن, اچھا سارے دوست کی باتیں کرتے ہیں, میرا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ آن لائن زیادہ اچھا پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنا چاہیں. سلمان اسکول نے ثابت کیا ہے, وہ جو امریکہ کا سلمان نہیں تھا نا, پاکستان میں یہ سٹینڈرڈ ایسو نہیں تھا. پاکستان میں کیا, پاکستان میں ٹک ٹاک, یار آپ ٹک ٹاک بن سکتی ہے, آپ نے امپوز کر دی. یار مجھے بتائیں یوٹیوب پہ ویڈیوز بن سکتی ہیں, صرف ایک بات کا جواب ہے,
میرا آپ سے بھی یہ Facebook- سوال ہے, اچھا, سارے مجھے بات دوستوں سے بتائیں, سوال مجھے بات ہے, بتائیں. اگر مالز کھل سکتے ہیں, اگر مالز کھل سکتے ہیں, ہاں تو وہ تو نہیں لاہور کھولے کے انہوں لنڈا نے. بازار کھل وہ سکتے تو ہیں, کھل گئے, ٹھیک ہے, وہ تو نہیں کھلے. تو پھر جامعات کو کرونا ایس او پی کے ساتھ کھولنے میں کیا سر یہ قباحت آپ تھی؟ بات کر ررہے ہیں, یہ عام سٹوڈنٹ نہیں کر رہا تھا, وہ نہیں کھولنا چاہ رہا تھا. عام اچھا مجھے ایک بات students بتائیں, کی آپ آن لائن, مجھے محبوب صاحب کی طرف بھی آنا ہے, مجھے ایک بات بتائیں, فیس بک پہ انٹریکشن ہو جاتی ہے, کمنٹس ہو جاتے ہیں, پوسٹ ہو جاتی ہیں, ٹویٹ ہو جاتے ہیں, ٹک ٹاک بن جاتی ہیں, اپلوڈ ہو جاتی ہیں, پڑھندے دی واری آندی تو موت پائی جاندی ہے, انٹرنیٹ بھی بند ہو جاتا ہے اور ٹیلنٹ بھی نہیں, آپ ختم ہو اس کو جاتا اس ہے. طرح نہیں لے سکتے, میرا ذاتی خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ اس میں ہارڈ ورڈ یوز کر رہے ہیں. اگر کشمیر والی سائڈ پہ جائیں تو بڑے علاقوں میں انٹرنیٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے, بلوچستان کے بڑے سر علاقوں مجھ میں سے تو آپ انٹرنیٹ لاہور نہیں کی ہے. بات کریں, نہیں, پنجاب کی بات کریں نا, میں ابھی میرے ساتھ آپ لاہور کی بات کریں, پنجاب کی پنجاب بات میں کریں. کافی حصوں میں انٹرنیٹ موجود نہیں ہے, بڑی بڑی کون سی جگہ مشکلات یار جہاں پہ بڑی انٹرنیٹ مشکلات موجود لوگوں نہیں ہے. کو. عامر نہ فرض کریں کسی کا, میری بات سنیں, صرف کچھ بچے اس وجہ سے رہ جائیں کہ ان کے ادھر لائٹ نہیں تھی, ان کا لیپ ٹاپ چارج نہیں ہو سکا, موبائل چارج نہیں ہو سکتا, ان کی کلاسز, یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں, اس کی اٹینڈنس نہیں ہو رہی یار, نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں, حکومت پہ ہمیشہ قباحتیں موجود لیکن تھیں, ماننے والی یہ بات ہے کہ سسٹم نہیں تھا, یہ سسٹم چلیں ٹھیک ہے. محبوب صاحب کیسا رہا جی, یہ ساری ڈیبیٹ بھی آپ نے سن لی, اس کو لے کے چلیں ذرا آگے. دیکھیں یہ ایک بہت پاپولر نیریٹو ہے آج کا کہ آن لائن ایگزام ہونے چاہیے, آن کیمپس نہیں ہونے چاہیے, اور اس پاپولر نیریٹو کے خلاف بات کرنا ایک پسندیدہ عمل ہوگا اسٹوڈنٹ کے سامنے. لیکن بینگ اے ٹیچر, بینگ اے ایکسپیرینسڈ امپلائی آف دی یونیورسٹی, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ٹیچنگ تو بہت زبردست ہے. ہم نے یہ ایک ایکسپیریمنٹ کیا, ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک اپرچونٹی ملی ہمیں اس پینڈیمک کے اندر, کووڈ-19 کے اندر, ہم نے ایک اپرچونٹی کریٹ کی, اور ہماری یونیورسٹیز نے, ہمارے تعلیمی اداروں نے اپنی مدد آپ کے تحت, حالانکہ پاکستان ایک بیکورڈ ملک ہے, یہاں پر ٹیکنالوجی کے وہ سہولتیں نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمیں بہت اچھا سسٹم ڈیسائیڈ کیا اور ڈیزائن کیا, اور ہم نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بہت اچھی ٹیچنگ کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ٹیچنگ ایک بہت اچھا ایکسپیریمنٹ ہے, لیکن نظام تعلیم کا ایک اہم جو پہلو ہے, کمپوننٹ ہے, وہ ایگزامز ہیں, اور آن لائن ایگزام اور فزیکل ایگزام میں زمین آسمان کا فرق ہے. آن لائن ٹیچنگ تو ایک آئیڈیل ہے میں سمجھتا ہوں, اور میرے جیسا ٹیچر اور میرے جیسے کولیگز جو یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں وہ اس کو آئیڈیل سسٹم سمجھتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ یہ ریکارڈڈ ہو جاتی ہیں, ہم نے یوٹیوب پر اپنے لیکچر رکھے, ہم نے فیس بک پر, اور اسی طرح جو سوشل میڈیا کے ٹولز ہیں ان کے اوپر, اور پھر اسٹوڈنٹس کمنٹ بھیجتے رہے ہیں, اور اس سے ہمیں فیڈ بیک بھی ملتا تھا کہ ہم کیسی ٹیچنگ کر رہے ہیں. ٹیچنگ تو بہت اچھی. کوئی ایشو بنا, نیچے کمنٹ آ گیا, ٹیچر نے بھی جواب دیا, اسٹوڈنٹس نے بھی جواب دیا, اس سے وہ بالکل واضح ہو گیا. بلکہ وہ شاید وضاحت آپ کو فزیکل کلاس میں نہ اتنا وقت ہوتا, آپ 40 منٹس کی ایک کلاس ہے یا 1 گھنٹے کی ہے یا 1.5 گھنٹے کی ہے, تو شاید آپ کو وقت نہ ملتا. اور بعض کا یہ بھی ہوتا ہے, میں حافظ صاحب اس کو ذرا غور سے سنیے گا, میں ایک بات کر رہا ہوں, میں یہ پروگرام کر رہا ہوں, بعض کا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کی, میں نے اس پر رسپونڈ کیا, بعد میں مجھے خیال آیا, جب میں پروگرام کر کے چلا گیا, مجھے خیال آیا کہ محبوب صاحب نے جو بات کی تھی, مجھے اس کا جواب یہ دینا چاہیے تھا اور اس پر یہ سوال کرنا چاہیے تھا. اب میرے پاس, جب میں لائیو ہوں, جب میں پروگرام ریکارڈ کر رہا ہوں یا لائیو ہوں, اس وقت میرے پاس یہ اپرچونٹی ختم ہو گئی, لیکن اگر یہ ریکارڈڈ ہے تو میرے پاس اپرچونٹی موجود ہے, میں وہاں پر ایک ٹائپ کروں گا, اس کو کر لوں گا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ناگہانی صورتحال میں, اس ایک ایمرجنسی کی کیفیت میں, پچھلے سال تو پاسبلٹی نہیں تھی کہ ہم ایگزام لے سکیں یونیورسٹیز کے اندر, تو اس وقت ہم نے ان کو, بچوں کو ظاہر فیسیلیٹیٹ کیا, ہم ان کا سال بھی ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے, ہم نے ان کے آن لائن ایگزامز بھی لیے, اوپن بک ایگزامز بھی لیے, ان کو اسائنمنٹس بھی دیے, ان کو پروجیکٹس بھی دیے کہ کسی نہ کسی طرح یہ متبادل کے طور پر. لیکن اب پچھلے سال والی صورتحال نہیں ہے, اور آن لائن ایگزام کسی طرح بھی متبادل نہیں ہو سکتے آن کیمپس ایگزامز کے. اچھا, اس میں ہم نے جو پچھلے سال ایکسپیرینس کیا, اس میں ظاہر ہے کہ چیٹنگ بھی ہمیں نظر آئی اسٹوڈنٹس کے اندر, ان کے اندر وہ فاؤل پلے نظر آیا, کیمرہ آف کر کے وہ. اچھا, پھر یہ دیکھیں کہ جو لائک اسٹوڈنٹس ہیں, جو ٹیلنٹڈ اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی حق تلفی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فزیکل ایگزام دیں گے, آن کیمپس ایگزام دیں گے, تو ظاہر ہے کہ وہ اپنے آپ کو زیادہ بہتر ایکسپریس کر سکیں گے. لیکن اگر آپ ان کو کہیں گے آن لائن دے دیں, تو آن لائن ظاہر ہے کہ ہمارے پاس اس طرح کی ٹیکنالوجی نہیں ہے, بالکل وہ جو ڈیولپس کنٹری کے ماڈلز ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہیں, تو ظاہر ہے وہاں پر چیٹنگ کا آنسر ہوگا, اور وہ جو قدرے میں ان کو نالائق نہیں کہتا, لیکن وہ کمپیریٹیولی ذرا سلو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, وہ اوپر آ جاتے ہیں. یہ ہمارا ایکسپیرینس ہے. ہر کلاس میں لائق بھی ہوتے ہیں, نالائق بھی ہوتے ہیں. آپ چونکہ اسٹوڈنٹ سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ ان کا احترام بھی کرتے ہوں گے. میری انٹریکشن نہیں ہے, میں ذرا بلنٹلی کہہ لوں گا کہ ہوتے ہیں جی کچھ نالائق
بیک بنچر, چیٹنگ کرنے والے, نقل کرنے والے ہوتے ہیں. جی اسی طرح آپ وائوا تو لے سکتے ہیں, آپ پبلک ڈیفینس تو لے سکتے ہیں, آپ کو انٹرویو تو کر سکتے ہیں آن لائن, ظاہر ہے جس میں آپ نے انٹریکٹ کرنا ہوتا ہے 1 to 1 یا ایک بورڈ کے سامنے, لیکن اس طرح ریٹرن ایگزام, ہم پنجاب یونیورسٹی پاکستان کی شاید وہ واحد یونیورسٹی ہے جس نے پچھلے سال تقریباً 70,000 اسٹوڈنٹس کا آن لائن ایگزام لیا بی اے بی ایس سی کے اندر, اور ہم نے ایک سیف براؤزر کے ذریعے لیا, پراکٹر بیس ایگزام لیا. ایک پراکٹر بیٹھتا تھا, اس کے سامنے اسکرین ہوتی تھی اور بچوں کہتے تھے کہ آپ اپنا کیمرہ آن کریں, لیکن اس میں بھی ظاہر ایشوز آ رہے تھے. پھر ہم نے ان کو آفر کی کہ جو بچے سمجھتے ہیں کہ وہ آن لائن ایگزام نہیں دینا چاہتے, ہم نے بغیر فیس کے ان کو کہا کہ آپ فزیکل ایگزام دے دیں, اور میرا خیال ہے کہ مور دین 50% اسٹوڈنٹس نے اس وقت یہ آپٹ کیا کہ ہم فزیکل ایگزام دیں گے. اور ہم نے ان کو یہ بھی آفر کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے آن لائن میں مارکس اچھے ہیں تو آپ اس کو آپٹ کر لیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے فزیکل میں اپیئر ہو کر اچھے مارکس لینے تو آپ اس کو آپٹ کر لیں. یہ نہیں کہ وہ ایک ایمرجنسی صورتحال تھی, اور ہم نے اسٹوڈنٹس کو پوری طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا. یہ جو بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹ کا ہم نقصان نہیں چاہتے تھے, کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے. پوری دنیا میں ظاہر ایک ماڈل اپنایا گیا, بعض جگہوں پر تو انہوں نے ایگزام بھی نہیں لیے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بغیر ایگزام کے آپ بہت بڑی بات ہوئی او لیولز, اے لیولز کے انہوں نے کیمبرج نے یہ کام کیا کہ بغیر امتحان لیے انہوں نے اس کو پاس میں کر اس دیا. میں نا نجم بھائی ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, تھوڑا کلیئر کرنا چاہوں گا, 1 منٹ دیجئے گا مجھے. ہم شروع دن سے آن لائن ایگزامز کے حق میں نہیں تھے, میں نے آپ کو واضح کیا کہ ہم اس کی مخالفت کرتے رہے ہیں. پھر کیوں ہو گئے آپ؟ اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے, جب حکومت کی طرف سے, ارباب اختیار کی طرف سے کوئی واضح پالیسی نہیں آئی, کوئی تعلیمی نظام کو کھولنے کے لیے کوئی اقدامات اٹھائے نہیں گئے تھرو آؤٹ, جب آن لائن ایگزامز آن لائن کلاسز ہی ہوئیں, کوئی اسائنمنٹ اور پروجیکٹس یہ کہہ رہے ہیں شاید ان کی جامعہ میں ہوا ہو, لیکن مختلف جامعات اس طرح ہیں جہاں پہ اسائنمنٹس اور پروجیکٹس نہیں دیے گئے. ہمارا پہلا مختلف جامعات کی پوزیشن یہ ہے, وہ یہی تھا عامر صاحب, مختلف جامعات کی پوزیشن یہ ہے کہ شاید ان کے پاس پنجاب یونیورسٹی جیسا سافٹ ویئر بھی نہ ہو. میرا نہیں خیال, میری بات سنیں, اب میں پرائیویٹ یونیورسٹی کسی بھی کا بھی نام نہیں لینا چاہتا, سارے محترم ہیں, لیکن میرا خیال میں جتنی وہ فیسز لیتے ہیں ان کے پاس تو جامعہ سے بہت زیادہ. نہیں, آپ پنجاب سرکاری یونیورسٹی بھی تو ہے نا, باقی صرف پرائیویٹ یونیورسٹی کی کیوں بات کرتے ہیں؟ ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن آپ نے جو باتیں کی ٹویٹر ٹرینڈ والی, میرا خیال ہے کہ ٹویٹر ٹرینڈ ہم بھی چلاتے ہیں, تو میرے خیال 15 بندے ہو تو ٹویٹر ٹرینڈ پاکستان میں چل جاتا ہے. 15 سے نہیں چلتا, میں چلاتا, 15 سے نہیں, ہم نے چلائے, میں کہتا ہوں, لیکن آپ وہ تو 15 20 100 لگا لیں, 150 لگا لیں, 300 نان سیریس اسٹوڈنٹس کی وجہ سے اگر آپ سب اسٹوڈنٹس کو نکمہ نلائق نوسر باز کا دیں گے تو میں اس بات سے آپ کو بہت پنچ کی مجھے. نہیں, پنچ کرنی چاہیے, پنچ کرنی چاہیے. یہ جو تمام اسٹوڈنٹس ہیں, یہ صرف میری بات سنیں, یہ صرف 200 400 500 اس لیے نہیں رہ جاتے کہ اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں, یہ احتجاج کرتے ہیں, یہ حملے کرتے ہیں, یہ مادرے اپنے یونیورسٹیز کے اوپر حملے کرتے ہیں. اس 100 بچوں کو نہیں کہہ سکتے کہ ساری چیٹنگ کر رہے ہیں, آپ اس کو تھوڑا سینٹرلائز دیکھیں. میرے پاس اور کسی جگہ ہے جہاں سے لگایا میں جان سکتا ہوں. نجم میں چیز یہاں تھوڑی سی آپ کی ایک بات پہ میں آپ کی طرف آؤں گا, میں نے آپ کی طرف آنا ہے. ناظرین, یہ ایک بڑی اہم ڈیبیٹ ہے. میں جب یہ کہتا ہوں کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کو میں نالائق اور نوسر باز کہتا ہوں, تو اس کے پیچھے میری خود ایک اسٹوڈنٹ ایج کی, اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا ایکسپیرینس ہے. میں یہاں پر جب بیٹھا ہوا ہوں, میں بغیر پڑھے یہاں پر نہیں پہنچا. مجھے پتہ ہے اسٹوڈنٹس کیا کیا کرتے ہیں, کس طرح ایگزام ہوتے ہیں, اور فزیکل ایگزامس میں بھی کتنی چیٹنگ ہوتی ہے, کس طرح یہاں پر نمبر لیے جاتے ہیں. اور ہم نے بڑی مشکل سے اپنا امتحانی نظام کچھ بہتر بنایا, اپنی ڈگریوں کی ساکھ بنائی. ہم ایم بی بی ایس کے اسٹوڈنٹس کی آپ بات کرتے ہیں, خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کا ڈاکٹر, پاکستان کا پڑھا ہوا ڈاکٹر یورپ میں, امریکہ میں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہے. کیوں لیا جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی ڈگری کی اہمیت ہے, اس کے پڑھے ہوئے کی, اس کے امتحان کی اہمیت ہے. آپ یہ ختم کر دیں گے, آپ ٹکا ٹوکری ہو جائیں گے, ذلیل ہو کے رہ جائیں گے, اگر آپ کی ڈگری کی اہمیت نہیں رہے گی. اس ڈگری کی اہمیت کو بچانا ہے ہم نے. اس پر مزید بات کروں گا اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. ناظرین, بات کر رہے ہیں اس مطالبے کے حوالے سے جو طلبہ شد و مت سے کر رہے ہیں کہ ہمارے ایگزام جو ہیں آن لائن ہونے چاہیے. حافظ عامر شہزاد جو کہ نائب صدر پی ایس ایف پنجاب کے اور متحدہ طلبہ محاذ کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں, وہ یہاں پر موجود ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ چند طلبہ جو ٹویٹر پر غیر ذمہ دارانہ ٹرینڈ چلاتے ہیں, آپ ان کو اسٹوڈنٹس کا ریپریزنٹیٹیو نہ سمجھیں. وہ بالکل نہیں ہیں جو یہ کہتے تھے کہ تعلیمی ادارے نہ کھولے جائیں. اور میرا اس سے تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کہنا ہے کہ اصل میں یہ وہی طلبہ ہیں جو کہہ رہے تھے کہ تعلیمی ادارے نہ کھولیں, اب وہ کہہ رہے ہیں کہ فزیکل ایگزام نہ لیں.
یہ کنٹینیوٹی ہے, یہ ایک ہی تسلسل ہے, اسی کو لے کر آگے چلتے ہیں. محمد علی صاحب کیریئر کوچ ہیں, ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. پروفیسر محبوب حسین صاحب بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں. اگر میں اس پہ بات کروں, تھوڑی سی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہوں کہ فزیکل ایگزام میں اور آن لائن ایگزام میں آپ کی نظر میں فرق کیا ہے؟ فزیکل ایگزام جو ہے میری نظر میں فرق, میں نے پھر آپ کو واضح کرتا ہوں دوبارہ. فزیکل ایگزام جو ہے بالکل ہونے چاہیے, ساری طرف ہونے چاہیے, یہ اس کے بعد ضرور ہوں, ٹھیک ہے, ہم اسی کے حق میں ہیں. کبھی آن لائن اللہ پاک اس طرح کی کوئی آفت نہ لائے جس کی وجہ سے تعلیمی نظام پورے سال کے لیے متاثر ہو جائے. میں پھر کوالٹی آف ایجوکیشن پہ جاؤں گا. جو کوالٹی آف ایجوکیشن آن لائن کلاسز کی ہمارے ہاتھ تھی, جس میں آپ کہتے ہیں اگر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ نان سیریس, تو میرے خیال میں بہت سارے ٹیچرز بھی نان سیریس ہوں گے جو اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے, کلاسز چلتی ہوں گی نہیں چلتی ہوں گی, ٹھیک ہے. آپ اس طرح کی ایجوکیشن کلاسز میری بات سنیں, ان سے بھاری بھرکم فیسز وصول کر کے اس طرح کی ان کی ایجوکیشن دے کے جس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا پہلے پاکستان میں. شاید کچھ کورسز کوئی بڑی یونیورسٹیز کرواتی ہیں. میرا سوال کچھ اور ہے, آپ اس سوال کی طرف آ جائیں. میرا سوال یہ ہے کہ آن لائن جو ایگزام ہیں, میں اس کا سیدھا سیدھا جواب دے رہا ہوں, جو کوالٹی آف ایجوکیشن فزیکل کلاسز کی تھی وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں آن لائن کلاسز. یعنی کہ بچوں کو آتا نہیں ہے, بچوں کو اس طرح سمجھ لیں, بچوں کو آتا نہیں. اچھا میرا خیال ہے کہ بڑی اب اگر ان کو نہیں آتا, اب کرنا, اب اگر ان کو نہیں آتا, پھر کہتا ہوں اگر ان کو نہیں آتا, اب کرنا, اب ان کو نہیں آتا تو وہ آن لائن ایگزام میں کس طرح اپیئر ہو جائیں گے؟ ان کو تو آتا ہی نہیں ہے نا, ان کو پڑھائی نہیں گیا صحیح طرح. بھائی جان آن لائن ایگزام میں آپ نے کر دی ہے چیٹنگ, آپ نے کر دی ہے نقل. ابھی مسئلہ صرف یہ ہے, نقل اگر 10 بچے کرتے ہیں تو آپ اس کو 5,000 10,000 20,000 یونیورسٹی آن لائن کے آپ ان کا حق ماریں گے ان لائک اسٹوڈنٹس کا. میں کہہ رہا ہوں ابھی جو یہاں پر کمپیٹ کر سکتے ہیں. آپ آن لائن ایگزام کو بھی چھوڑیں, صرف اسائنمنٹس پلس پروجیکٹس دیں, بچوں کو پاس کر دیں. کیوں؟ وجہ آپ نے بچوں کو پڑھایا کیسے؟ پڑھایا نہیں ہے نا. تو یہ گورنمنٹ کی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تعلیم, آپ کی ڈگری کا میرے ساتھ چلے. میں تھوڑا سا دوبارہ آتا ہوں. خزائمہ داؤد اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں, آپ ناظم ہیں اسلامی جمعیت طلبہ لاہور کے, اور جمعیت کافی ایکٹیو طلبہ تنظیم ہے. میں چاہ رہا تھا کہ ان کا بھی نقطہ نظر ضرور لیا جائے. خزائمہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام نجم بھائی, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ, آپ سنائیں آپ خیریت سے ہیں؟ خزائمہ یہ بتائیے گا, اسلامی جمعیت طلبہ بھی آن لائن ایگزام کو سپورٹ کرتی ہے؟ دیکھیں نجم بھائی, مجھے معلوم نہیں ہے کہ کیا ڈسکشن ہو رہی ہے. میں ایک آدھ منٹ میں اپنا موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اسلامی جمعیت طلبہ کے نظم نے بہت پہلے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ تعلیمی اداروں کو اوپن ہونا چاہیے. اگر ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے بازار کھل سکتے ہیں, دوسری جگہیں کھل سکتی ہیں, تو ایک تعلیمی ادارے کے اندر پڑھنے والا وہ باشعور طبقہ جو طالب علم ہے وہ کیوں تعلیمی ادارے کے اندر نہیں آ سکتا؟ تو اس لیے ہمارا تو یہ پرانا مطالبہ رہا ہے حکومت وقت سے کہ تعلیمی اداروں کو ایس او پیز کا خیال رکھتے ہوئے کھولا جائے. وہ تو گزر گیا وقت, حکومت نے فیصلہ نہیں کیا, حکومت نے نہیں کھولے تعلیمی ادارے اور آن لائن ٹیچنگ کی طرف چلے گئے. اب آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن ایگزامز ایک ہی بات ہے. آن لائن ٹیچنگ اور آن لائن ایگزام میں ابھی نجم بھائی بہت فرق ہے. دیکھیے فزیکل ایجوکیشن کا کبھی بھی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا آن لائن سے. پاکستان کے اندر اب جب ہم نے یہ بات کی تھی, اس سے پہلے ہم نے یہ بات بھی کی تھی, اگر تعلیمی اداروں کو آپ نہیں کھول سکتے تو آپ کے پاس ایسا آن لائن سسٹم ہونا چاہیے, آپ کے پاس ایسا معیار ہونا چاہیے کہ آپ وہاں پر اچھے انداز میں تعلیم مہیا کر سکیں. اور ایچ ای سی نے جو ایک وضع کیا تھا اپنی پالیسی, اس کے مطابق تمام تعلیمی ادارے اس کو فالو کریں, لیکن ویسا بھی نہیں ہو سکا. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ طالب علموں کو آن لائن ایگزام کی بجائے فزیکل ایگزام کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ آن لائن پیپرز کی بجائے فزیکل پیپرز دیں. البتہ ہمارا اس معاملے میں اسلامی جمعیت طلبہ کا موقف بڑا واضح ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو جلد سے جلد کھولا جائے, اور جو جس سیمیسٹر میں انہوں نے آن لائن پیپرز دیے ہیں تو اس کے مطابق یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ اپنے طالب علموں کی بہتری کے لیے جو فیصلہ کرے, ظاہر ہے وہ ٹیچرز ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, مجھے کچھ زیادہ سمجھ نہیں آتی باتوں کی, میں آپ جیسوں سے سمجھ لیتا ہوں جو بیچ میں فیلڈ میں ہیں, نوجوان ہیں. آن لائن جو تعلیم تھی وہ غلط تھی, وہ اس کا سٹینڈرڈ نہیں تھا, نیٹ آف ہو جاتا تھا, کہیں ٹیچر دلچسپی نہیں لیتا تھا, کہیں اسٹوڈنٹ آف کر دیتا تھا, یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ تو اب مجھے سمجھنا یہ ہے کہ اگر آن لائن ایجوکیشن اتنی غلط تھی, اتنی پور تھی, اتنی لو کوالٹی تھی, تو پھر آن لائن ایگزام کس طرح کوالٹی کے ہو سکتے ہیں, فول پروف ہو سکتے ہیں, چیٹنگ سے پاک ہو سکتے ہیں؟ مجھے اس کی سمجھائیے گا. میں نے بالکل واضح دو ٹوک کہا ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نے بالکل اس بات کی حمایت کی تھی کہ آن لائن ایگزام, آن لائن جو سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جائے.
हम ये समझते हैं कि अगर तलबा अगर एक मुतालबा कर रहे हैं और वो सही मुतालबा नहीं है, तो इस्लामी जमीयत तलबा का तलबा तंजीम होने की हैसियत से, उनके जिम्मेदारान होने की हैसियत से ये फ़र्ज़ बनता है कि तलबा की सही समत में रहनुमाई की जाए। हम तलबा की सही समत में रहनुमाई करने के लिए मौजूद हैं। हम उनको ये बता रहे हैं कि फिजिकल एजुकेशन कभी भी कंपेयर नहीं की जा सकती ऑनलाइन के साथ। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये तालिब इल्मों का हक है। अच्छा, मुझे बताएं कि जो ऑनलाइन एग्जाम होंगे, क्या उसकी डिग्री की और उसके नताइज की दुनिया तस्लीम करेगी, उसको मानेगी? उसको देखें, दुनिया को तस्लीम करने की बात तो मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं बता सकता, दुनिया उसको मानती है कि नहीं मानती। अलबत्ता हम ये समझते हैं कि पेपर जो हैं या जो तालीम जो है उनको फिजिकल होना चाहिए, और अगर कहीं ऑनलाइन करने की जरूरत पेश आ रही है, तालिब इल्म चाहते हैं, तो यूनिवर्सिटी इंतजामिया पर यह डिपेंड करता है कि वो किस अंदाज में इस मामले को टैकल करती है। हम ये समझते हैं कि तलबा की बेहतरी होनी चाहिए, तलबा की जो जायज बात है उसको तस्लीम करना चाहिए। आप कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन भी होनी चाहिए, फिजिकल एग्जाम भी होने चाहिए, और इंतजामिया को इसको टैकल करना चाहिए, किस तरह करती है कि अगर सही है असूली तौर पे। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स बहुत बड़े तादाद में ट्रेंड चलाते हैं, तो इस्लामी जमीयत तलबा अपनी पॉपुलैरिटी के डर से ऑनलाइन की सपोर्ट भी करती है। इस्लामी जमीयत तलबा ने कभी भी इस मामले को नहीं किया है। इस्लामी जमीयत तलबा ने, मैंने बिल्कुल आगाज में बात यहाँ से शुरू की थी कि उसने शुरू में कहा था कि ऑनलाइन सिस्टम को बेहतर किया जाए, और जब ऑनलाइन सिर्फ हम बार बार उसी बात पे चले जाते हैं। मेरा तो वो सवाल ही नहीं है, मैं तो उस पे डिबेट ही नहीं कर रहा। मैं तो ऑनलाइन एजुकेशन आप कहते हैं गलत थी, मेरा ख्याल में बहुत बेहतर थी, इसको बहुत बेहतर और बनाया जा सकता था। मैंने तो इस पर वाइस चांसलर्स के इंटरव्यू किए, मैं इस इशू को लेकर चला। बहुत बहुत शुक्रिया खज़ैमा यहाँ पर अपना नुक्ता नजर देने के लिए। और महबूब साहब, मुझे ये बताइएगा कि अब ऑनलाइन एजुकेशन तो स्टूडेंट्स की नज़र में, अभी खज़ामे भी कह रहे थे, आमिर भी कह रहे हैं, कोई उसकी क्वालिटी नहीं थी, बेहतर नहीं थी। अगर ऑनलाइन एजुकेशन बेहतर नहीं थी, तो ऑनलाइन एग्जाम किस तरह बेहतर हो सकते हैं? मुझे ये समझा दें थोड़ा सा। देखिए, पिछले साल की मैं बात करूंगा दोबारा से कि उस वक्त एक नागहानी सूरत हाल थी, सब कुछ बंद था, इमरजेंसी थी, सब कुछ बंद था। अगर उस वक्त ऑनलाइन टीचिंग भी ना होती तो फिर क्या होता? जाहिर है कि हमने अपनी यूथ को एंगेज भी रखना था, उनके साथ इंटरेक्टिव होना था, उनके साइकोलॉजिकल इश्यूज थे, हमने उनके लिए बाकायदा ये साइकोलॉजी में पढ़ाते रहे हैं। इनको अंदाज़ा होगा कि हमारे डिपार्टमेंट ने उनको एंगेज किया ताकि वो घर में बैठकर किसी जहनी बीमारी का शिकार ना हो। लेकिन अब सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी ये जो बार बार बात की जा रही है ना कि ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया, पहली बात तो ये कि ज़ाहिर कनेक्टिविटी के इश्यूज हैं जो हमारे रिमोट एरियाज हैं, लेकिन 90% इलाकों में तो बहुत अच्छा नेट था हमारे। अच्छा, एक तो वो चीज़ हो गई। दूसरा ये जो दादन खां की टिकटॉक देखता हूँ, बनी हुई कमाल की बनी हुई होती है। अच्छा नजम, दूसरा ये कि हमने रिकॉर्डेड लेक्चर रखे हुए हैं, हमने यूट्यूब पर लेक्चर रखे हुए हैं। वो एक टिकटॉक में चुड्डू वो किसी पिंड में बैठा हुआ होता है, वो मौलवी उस्मान है, वो पता है वजीराबाद में बैठा हुआ है। और उसके साथ साथ वो जो दूसरे काफी सारे हैं, वो दुबई शुबई भी हुए हैं अब, तो वो वहां से टिकटॉक बन जाती है, चुड्डू की टिकटॉक बन जाती है, हमारा लेक्चर नहीं सुना जा सकता। नजम, मैं बात कर रहा हूँ कि हमने अपने लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं, ठीक है। अगर नहीं सुन सकता उस वक्त, तो उसके वक्त जिस वक्त भी इंटरनेट की फैसिलिटी हो वो सुन सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो बार बार कहा जाता है कि ऑनलाइन पढ़ाया नहीं गया, भाई जितना पढ़ाया गया इम्तिहान भी तो उसी में से लेना है ना। ये भी एक चीज सोचने की है कि जितना जिस सिस्टम में तो मोजे ही मोजे हैं, जो पढ़ा रहा है वही इम्तिहान वही पेपर बना रहा है। समझें कि आप समझते हैं कि टीचर ने बहुत अच्छा नहीं पढ़ाया, लेकिन जितना भी पढ़ाया है कम अच्छा पढ़ाया है, एक लेक्चर दिया है, इम्तिहान भी तो उसने उसी एक लेक्चर से लेना है ना। तो इसलिए ये आर्गूमेंट कि ऑनलाइन पढ़ाया गया है इम्तिहान भी ऑनलाइन लिया जाए, ये इलॉजिक है मेरे ख्याल में, और इनको समझना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि स्टूडेंट समझते हैं, जो अक्सरियत समझती, बिल्कुल ऐसा अक्सरियत समझती भी है, और वो इस चीज़ से खौफजदा भी है। मोहम्मद अली साहब, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ से खौफजदा भी हैं कि आप गधे घोड़े को एक इकट्ठा कर देंगे और एक ऐसे सिस्टम में ले जाके आप इम्तिहान दिलवाएंगे जिसमें वो अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाएंगे, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। नजमे, मैं इसमें ना सबसे पहले एक चीज़ जिसकी तरफ मैं आप उस वक्त भी बात करने लगा था, मैं उसकी तरफ लाना चाहता हूँ, और मैं स्टूडेंट्स से ख़ास तौर पे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपके ग्रेड्स मीन नथिंग टू मी। मैं उसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। मैं जब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, तो हमारे पाकिस्तान टोबैको कंपनी जेएलएम फैक्ट्री जो है, वहाँ पर मैं गया एक दफ़ा उधर ना इंटर्नशिप के लिए। तो वहाँ जो जीएम साहब थे, उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारा क्या ग्रेड आ रहा है। मैंने कहा जी मेरे 82% है। उस ज़माने में हमारी परसेंटेजेस हुआ करती थी और वो इतनी का, तो मैं कहा जी मेरे 82 है। कहते हैं अच्छा आता क्या है? आता क्या है? सही। मैंने कहा जी मैंने 2.5 साल
اس وقت تک میرا لاسٹ ایئر تھا، مگر میں نے 2.5 سال فیکٹریوں میں ایز لیبر کام کیا ہے. آپ میرے سے لیتھ مشین جڑوا لیں، میرے سے انجن بنوا لیں، میرے سے آپ کوئی کام کرا لیں، میں کر سکتا ہوں. یعنی میں نے بکس بھی پڑھی ہوئی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ میرا پریکٹیکل کام کیا میرا ہے. مجھے علم ہے. اچھا میرے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا وہ ٹاپرز میں سے تھا، وہ 90% والا تھا. تجھے کیا آتا ہے؟ انہوں نے کہا تھیوری میں سب آتا ہے، پریکٹیکل آپ سکھائیں گے. پریکٹیکل ورلڈ میں آپ کی جو نمبرز ہیں دے آر اونلی اے پیس آف پیپر ٹو گیو یو این انٹری. اور اگر آج آپ یہ سارے بھی یہی آتا ہے نا کہ سب سے پہلے آپ کا جب بھی آپ کہیں انٹرویو دینے کے لیے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کی ایک ڈگری جائے گی. اسٹوڈنٹ اس لیے اس کو اہمیت دیتے ہیں کہ آپ سے پہلے آپ کا ریزلٹ کارڈ جائے گا اور اس ریزلٹ کارڈ کی بنیاد پر ہی آپ کو اپنے انٹرویو کے لیے جہاں پر آپ جا کے بتا سکیں گے کہ میں مشینہ جوڑ سکتا ہوں، آپ کو موقع تب ملے گا کہ آپ کے پاس یہ ڈگری ہوگی. لیکن جب دیکھیں نا 90% اور 82%، چلے تو دونوں ہم گئے نا، رائٹ. بات یہ ہے کہ اس کے بعد سسٹین کس نے کیا. میں پاکستان کی ہسٹری کا پاکستان کی ہسٹری کا میں پہلا اسٹوڈنٹ تھا انجینئرنگ یونیورسٹی کا جس کو شلمبرجر جیسی کمپنی نے انٹرنیشنلی اٹھایا انٹرنشپ پہ. مجھ سے پہلے کوئی انٹرن نہیں اٹھایا گیا. اور اس انٹرویو میں اس نے مجھے جب ریزن دی، اس نے کہا مجھے تمہارے مارکس نہیں میں نے دیکھے تھے. میں ان کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا نجم، کہ ابھی مجھے اتفاق ہوا انٹرویو لینے کا ایک سلیکشن بورڈ میں، تو اسٹوڈنٹس کے نمبر بہت اچھے تھے، لیکن جب ان سے ہم کچھ بیسک سوال کنسیپچل سوال پوچھتے تھے سبجیکٹ کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ وہ اس طرح رپلائی نہیں کرتے تھے جس طرح کے نمبر تھے. تو یہ جو نمبر گیم کا سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہ میرا خیال ہے کہ اسی کا تسلسل ہے کہ آپ آن لائن ایگزام لیں، بیٹھے بٹھائے ہمیں سی جی پی اے دیں، گریڈ اچھے دیں، لیکن ہمیں پڑھنا نہ پڑے. تو یہ بڑی اچھی میں آپ کی طرف آؤں گا، ضرور آؤں گا. اور آپ کے اندر لگتا ہے کوئی بات ابل کے آ رہی ہے، آپ نے کہنی بھی ہے، لیکن میں ایک اور چیز دیکھ رہا ہے. جیسے میں نے یہ کہا نا کہ واقعی اسٹوڈنٹ سے پہلے، اسٹوڈنٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ سے پہلے ان کی ڈگری جو ہے وہ جاتی ہے، نمبر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کہی جاتی ہے کہ اب ہوتا ہی ہے کہ آپ کے ٹوٹل 1100 مارکس ہیں اگر، تو 1100 میں سے 1096 مارکس ہیں، 1098 مارکس ہیں، اور پھر 92 ہیں، پھر 91 ہیں، 93 ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں. لیکن اتنے بڑے بڑے مارکس لینے کے باوجود، اتنی اعلیٰ کوالٹی کے مارکس لینے کے باوجود ہم میں سے نہ کوئی سائنسدان بنتا ہے، نہ کوئی نیوٹن، نہ کوئی آئنسٹائن، سب تھرڈ کلاس بنتے ہیں. کیوں بنتے ہیں؟ اس طرح کی حرکتوں سے. باقی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام بریک. میں ایک اور یہاں پر ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ایک دلیل دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ رحیم صاحب کیسی بات کرتے ہیں آپ کہ کرونا ہے اور آپ کرونا میں کہہ رہے ہیں کہ امتحان دینے کے لیے آئے، اگر بچوں کو کرونا ہو جائے تو کیا ہوگا. عامر یہاں پہ موجود ہے، آپ نے دلیل ہی نہیں دی، یہ سوال ہی نہیں اٹھایا کہ کرونا ہے. یہ نجم بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے تو پہلے حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہاں پہ حکومتی نمائندے سے یہ کیوں نہیں پوچھا گیا اس پروگرام میں، حکام اعلیٰ کے دروازوں پہ دستک نہیں دی گئی کہ جو میٹنگز ہوئیں، جو اسٹوڈنٹ چیختے چلاتے رہے کہ کھول دو کلاسز فزیکل کر دو، کیوں نہیں کی گئی. اور بجائے اس کے کہ شعبہ جات، تعلیمی شعبہ جات کو باقی شعبہ جات سے کمتر پاکستان میں کیوں پچھلے سال سمجھا گیا، کیوں وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کی کان پر جوں تک نہ رینگی. ہمارے احتجاجوں کے باوجود، ہمارے میٹنگز کے باوجود ہمیں صرف اور صرف جو ہے وہ ہمیں ٹائم گین کیا گیا ہم سے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو میرا یہ ہے کہ میرا خیال تھا کہ آپ شاید اس حق میں ہوتے کہ ہاں اسٹوڈنٹس کے ساتھ زیادتی ہوئی. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال تھا کہ آج یہاں پہ یہ ہوگا، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا. چلے میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ سے اتنی زیادتی نہیں ہوئی جتنی پریزنٹ کی جا رہی ہے. نہیں بہت زیادہ زیادتی پڑھنے والوں سے نہیں ہوئی، جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا. عامر جنہوں نے نہیں پڑھنا تھا انہوں نے نہیں پڑھنا تھا. میری بات سنیں، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ تو فزیکل ایگزام، یہ آپ تاریخ دیکھیں تو تب سے چل رہا ہوگا. اگر آپ کہیں میں پھر کر رہا ہوں فزیکل کلاس میں اگر آپ پاکستان یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ دیکھیں تو وہ تعداد کروڑوں میں ہوگی، لاکھوں میں ہوگی. اگر وہ کلاس میں چلے جائیں، میں آپ کو میرے بھائی کہہ رہا ہوں جنہوں نے نہیں پڑھنا ہوتا وہ فزیکل کلاس میں بھی نہیں پڑھتے. تو اب ان کی وجہ سے جو دوسرے ہیں ان کا حق کیسے استحصال کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے پڑھنا ہے، جنہوں نے پڑھنا ہے وہ ان کلاسز میں بھی پڑھتے ہیں. فزیکل ایجوکیشن کو آن لائن ایجوکیشن پہ آپ پریفرنس دے رہے ہیں. میں نے آپ کو کلیئر کر دیا، بہت کلیئر کر بات بتائی کہ ہم کبھی بھی اس حق میں نہیں رہے. ماضی کی بات ہو گئی، لیکن میں بتاتا ہوں معاملہ حل کرنا یہ حکومت کیوں چاہتی ہے کہ وہ صرف اپوزیشن پر لان تان کرتی رہے، وہ ایشوز کو نہ دیکھے؟ وہ کیوں نہیں چاہتے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جب پہلے جو معاملہ تھا ہم یہ کہتے رہے کھول دو،
ٹھیک ہے فزیکل ایگزامز لو, یہ کر دو, وہ کر دو, لیکن آپ نے کہہ دیا یہ بات ٹھیک ہوگی, مجھے سمجھ آ گئی, ڈائجسٹ ہو گئی. میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں, اب جو حالات ہیں آپ اس کو خراب کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں کیا کریں, خراب کرنے کا مطلب یہ دھمکی کیا ہوئی, لیکن ہم یہ بتاتے ہیں, ہم یہ, میں یہ دھمکی نہیں دے رہا, جو کل ہوا اس کا بتا رہا ہوں. ہاں میں نے تو نہیں کیا, اسٹوڈنٹ سے نا, ان جامعات کے ریگولر اسٹوڈنٹ سے, نہ آپ نے کیا نہ میں نے کیا. نہیں کرنا چاہیے تھا نا, اس کی مذمت کرنی چاہیے. ہم مذمت کرتے ہیں, جو ان اسٹوڈنٹ کے ساتھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں. جو ان اسٹوڈنٹس نے کیا اس کی بھی کرتے ہیں. یونیورسٹی آفیشیل سے ملنے دیا جاتا, اس سے پہلے کوئی داد رسی کے لیے ان کے پاس داد رسی, یعنی کہ آپ کا مطلب یہ کہ ان کا مطالبہ مان لیا جاتا, ان کا مطالبہ مان لیا جاتا, مطالبہ دیکھا جائے تو اگر فرض کریں, آپ آرگیو کرتے ہیں کہ آن لائن کلاسز بہت اچھی تھی, تو پھر اس سسٹم کو بہتر کر کے ایک بار آن لائن ایگزامز لے لیں. نہیں ایگزام بالکل ڈیفرنٹ, میں یہی تو آپ کو, مجھے تو میں آپ کو سمجھا ہی نہیں پایا. میں سمجھ گیا ہوں, آن لائن ایگزام اور آن لائن کلاس میں زمین آسمان کا فرق ہے. آن لائن کلاس آپ کسی وقت بھی دوبارہ پڑھ سکتے ہیں, اس کو سن سکتے ہیں, اس کے کویسچننگ کر سکتے ہیں. آن لائن ایگزام میں وقت محدود ہے. آن لائن ایگزام میں یہ ہونا ہے کہ کتابیں آپ کے سامنے نقل ہی نقل. عامر صاحب نے بھی ایک بات کی, میں اس پہ تھوڑا سا کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ جی اس یونیورسٹی کے, اس جامعہ کے اسٹوڈنٹس کو انفارچونیٹلی جو میں نے آن لائن دیکھی ہیں, وہاں تو دوسری جامعات کے اسٹوڈنٹس تھے, اس سے اپنی جامعہ وہ لیڈ, اور باقاعدہ لوگوں کے وہاں پر آیا کہ جی یہ ہمارا لیڈر تھا, یہ ایرڈ یونیورسٹی سے آیا, یہ ہمارا لیڈر تھا, یہ یو ایم ٹی سے آیا, یہ ہمارا لیڈر تھا. یہ تو آپ کے اپنے کہاں تھے بھائی؟ اگر آپ کے لیڈر آنا اپنے باہر سے لانے تھے, نمبر 1. نمبر 2, جو آپ یہ ساری بات کر رہے ہیں وہاں, اور جس بات کی طرف میں خیال نجم صاحب بھی بار بار لا رہے ہیں, وہ یہ لا رہے ہیں کہ اگر آن لائن سسٹم فلاڈ ہے تو آپ آن لائن ایگزام میں بینیفٹ کیا لے سکتے ہیں, سوائے اس کے کہ آپ اسی طرح کیا کہتے ہیں, بڑا کروڈ سا ورڈ یوز کرنے کو, چڈی چ بہ کے تسی بستر دے وچ لحاف لے کے جڑی بھی کتاب کھولنی ہے کھول کے پڑھ لو. وہ کام آپ آف لائن بھی کرتے ہیں. اور اگر میجورٹی جو ہے وہ پڑھنا چاہتی ہے تو آپ کو میں یہ بھی عامر گارنٹی دیتا ہوں کہ میجورٹی فساد نہیں پھیلاتی. وہ 2 4 5 جو عناصر ہوتے ہیں وہ چونکہ ڈراتے دھمکاتے ہیں تو باقی ان سے ڈر جاتے ہیں. ہم نے خود دیکھا یہ سسٹم. ہم تو حل کی طرف جا رہے ہیں, میں صرف مطالبہ اپنا پیش کرنا چاہ رہا ہوں, ہم تو حل کی طرف جا رہے ہیں, نہ تو ہم یہ کر رہے ہیں اگر کسی نے کی ہے تو ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں, لیکن حل کی طرف جا رہے ہیں. ساری چیزیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے ان حالات کی طرف جو اندیا تھا وہ حکومت کو پچھلے سال دے چکے تھے. ہم صرف یہ کہنا چاہ رہے ہیں حکومت کی طرف سے مطالبات جو ہیں وہ طلبہ کے دیکھے جائیں, صحیح دیکھنے چاہیے. میں سپورٹ کرتا ہوں, مطالبات دیکھے جائیں, اس کے اوپر کوئی جامعہ پالیسی ہے, پالیسی ہمیں بلایا جائے, ہم ان کے پاس آپ کی ریکمنڈیشن کیا ہے اینڈ پہ, اس کو کنکلوڈ کیجئے. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن ایگزام کبھی بھی فزیکل ایگزام کا نیم البدل نہیں ہو سکتا, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. ہمیں اسٹوڈنٹس کو تھوڑا کوچ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اگر فزیکل ایگزام دیں گے یہ ان کے حق میں بہتر ہے. صحیح, ٹھیک ہے, یہ ان کے حق میں بہتر ہے, ان کے فیوچر کے لیے بہتر ہے, وہ کچھ لرن کریں گے, تھوڑی بہت کریڈیبلٹی رہ گئی تو انہوں رہن دیں. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے. حافظ عامر شہزاد صاحب آپ کا, محمد علی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, پروفیسر محبوب حسین صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ناظرین مجھے آخر میں یہ کہنا ہے, بڑی مختصر سی سادہ سی بات ہے کہ اگر آپ اس قسم کے امتحانات لیں گے جو مشکوک ہوں گے, جن میں چیٹنگ ہو سکے گی, تو آپ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں گے, ان طلبہ و طالبات کے ساتھ کریں گے جو محنت کرتے ہیں, جو پڑھتے ہیں, اپنی تیاری کرتے ہیں اور حقیقی طور پہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. ان لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیں جو ٹرینڈ چلاتے ہیں اور جن کو بعد میں کوئی اون بھی نہیں کرتا. اور سب سے آخر میں جو اور سب سے ضروری بات ہے, مجھے افسوس کا اظہار کرنا ہے, شفقت محمود صاحب بڑی زیادتی کی آپ لوگوں نے. کوئی پالیسی نہ بنا کر, گوم گو کی پالیسی رکھ کے, ابہام پیدا کر کے آپ نے موقع دیا کہ جامعات پہ چڑھائی کی جائے, آپ نے موقع دیا کہ اس قسم کے مطالبات کیے جائیں. معذرت کے ساتھ آپ کا تعلیمی دور مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ کا بدترین تعلیمی دور سمجھا جائے گا. آپ سیریس ہو جائیں, اب سنجیدہ آدمی تھے, آپ نے یہ کیا مذاق کیا ہوا ہے, اس کو سنجیدگی میں ڈھالیں, تھوڑا سا سیریس لیں. آپ اس ملک کے مستقبل سے, ہمارے آنے والی نسلوں سے کھیل رہے ہیں, اس کے بارے میں سوچیں, توجہ دیں. بڑی بڑی دردمندانہ گزارش ہے آپ سے. اللہ حافظ.